آپ کی اجازت سے ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. ہر کوئی جو یہاں پہ موجود ہے اس کا ہمارے ساتھ اس کاز کے ساتھ ہاسپٹل کے ساتھ اس ٹرسٹ کے ساتھ ایک دل کا بہت گہرا رشتہ ہے. میں گزارش کروں گی ہمارے قاری رفیع الدین سیالوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن پاک کے ساتھ اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم علینا للہدی وإن لنا للآخرة خواتین و حضرات، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں گزارش کروں گی محترمہ عائشہ نذیر صاحبہ سے کہ وہ تشریف لائیں. عدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں، امام الانبیاء دیکھوں، حبیب کبریاء دیکھوں، وہ جن کے دم قدم سے صبح نے بھی روشنی پائی، وہ جن کے دم قدم سے صبح نے بھی روشنی پائی، منور کر دیا جس نے فضا وہ رہنما دیکھوں. میں سمجھتی ہوں کہ شوکت صاحب کی بھی جتنی تعریف کی جائے کم ہے، اور واقعی آپ لوگ بھی جو ڈونرز ہیں، جو سپورٹرز ہیں، جو فیملی ممبرز ہیں اس ٹرسٹ کے، اس ہاسپٹل کے، وہ بالکل شوکت صاحب کے بارے میں یہی فیل کرتے ہوں گے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب ایک کاز کو اسپیئر ہیڈ کر رہے ہیں تو ان کے ایک ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے ایٹمی طاقت کے ایک سپہ سالار ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب کی جو ٹیم ہے اس کے بھی ایک سپہ سالار کی ضرورت ہے، اور وہ ہیں شوکت ورک صاحب اور ڈاکٹر اے کیو خان، ہاسپٹل ٹرسٹ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں، اور ہاسپٹل جو تیزی سے تکمیل کے مراحل تک جو ہے وہ طے کر رہا ہے اور آگے بڑھ رہا ہے. ماشاءاللہ سے اس کے پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں اور اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں، جو کہ ہر وقت اپنی ٹیم کے ساتھ جو ہے نہ صرف ہاسپٹل کے معاملات کو بلکہ اگر کہیں بھی کوئی مصیبت کی گھڑی ہوتی ہے یا کہیں پر کوئی ضرورت ہوتی ہے تو شوکت ورک صاحب اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں پہنچتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی وہاں پر جو کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ کام بہت اپنی ماہرانہ صلاحیت کے ساتھ اور اپنی ٹیم کے ساتھ جو ہے وہ سر انجام دیتے ہیں. تو آپ کی بہت سی تالیوں میں لیٹس ویلکم مسٹر شوکت ورک. میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب اور تمام جو خواتین حضرات یہاں پروگرام میں تشریف لائے ہیں شکریہ ادا کرتا ہوں. آج الحمدللہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے فروری 2015 میں جو ڈاکٹر اے کیو خان ہاسپٹل کی شکل میں پودا لگایا تھا، اس سے اپنی طبی خدمات دیتے ہوئے 5 سال پورے ہو گئے، اور ان 5 سالوں میں ہم تقریباً 5 لاکھ مریضوں کا علاج معالجہ مفت کر چکے ہیں. اور میں یہاں ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کو زبردست خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جن کی سرپرستی ہمیں حاصل ہے. وطن کی مٹی کی محبت میں سرشار ایک ایسا نام جس کو پوری پاکستانی قوم محسن پاکستان کے نام سے جانتی ہے، اور وہ نامور سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب ہیں. سلام پیش کرتا ہوں سر. اس کے قیام کے پس منظر میں ایک ہی جذبہ کار فرما تھا کہ غریب اور لاچار مریضوں کو مفت طبی سہولتیں فراہم کی جائیں جو علاج کی استطاعت نہیں رکھتے. اس سچے جذبے نے درد دل رکھنے والے اصحاب کو اپنی طرف کھینچا اور یوں شمع روشن ہوتی چلی گئی. ڈاکٹر اے کیو خان ہسپتال ٹرسٹ 16 کنار رقبے پر مشتمل ہے، اور اکتوبر 2013 میں ٹرسٹ کی
بنیاد رکھی گئی اور جب جیسے 2013 میں ٹرسٹ کی بنیاد رکھی اور ہم نے 25 بیڈ کے ہاسپٹل کی تعمیر کا کام تیزی سے شروع کر دیا اور بڑے مختصر عرصے میں دن رات کی محنت کے ساتھ فروری 2015 میں ماہر ڈاکٹر صاحبان کی زیر نگرانی جدید آلات سے مزین ہسپتال نے اپنی طبی خدمات کا آغاز کیا. جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ الحمدللہ اب تک 5 لاکھ مریضوں کا علاج معالجہ ہو چکا ہے. اب وہ صحت کی سہولیات سے مستفید ہو کر خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں. ملک میں کیونکہ گردوں کی مریضوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر ڈاکٹر صاحب نے ہمیں کہا کہ یہاں ڈائلسس سینٹر بھی کھولا جائے. تو اس طرح پھر جولائی 2017 میں 12 بیڈ کے ڈائلسس سینٹر کا آغاز کیا ہم نے. اس اسٹیٹ آف دی آرٹ ڈائلسس سینٹر میں مریضوں کے مفت ڈائلسس کیے جاتے ہیں, ان کے ٹیسٹ مفت کیے جاتے ہیں, ان کا ادویات مفت دی جاتی ہیں. محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا خواب یہ تھا کہ یہاں 300 بیڈ کا ہاسپٹل کھڑا کیا جائے. تو وہ الحمدللہ 300 بیڈ کے مین ٹاور کی بنیاد 11 اکتوبر 2017 میں ڈاکٹر صاحب نے اپنے دست مبارک سے رکھ دی. اسٹیٹ آف دی آرٹ مین ٹاور میں ایک چھت کے نیچے مریضوں کو علاج معالجہ کی تمام سہولیات میسر ہوں گی. میرے بعد مسٹر فاروق آپ کو پریزنٹیشن دیں گے جس میں وہ تفصیلات بتائیں گے کہ اس مین ٹاور میں کون کون سے شعبے ہوں گے, ہسپتال میں کتنی جدید سہولیات ہوں گی. آپ اگر چاہیں تو اپنے کسی پیارے کے نام سے, اپنے نام سے کوئی کمرہ یا وارڈ سپانسر کروا سکتے ہیں. اس وقت ہسپتال کا گرے سٹرکچر مکمل ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس ابھی رقم موجود ہے جس سے کام چلتا جائے گا. لیکن آپ بہن بھائیوں کی اب پہلے سے زیادہ مدد کی ضرورت ہے. ایک طرف تو علاج معالجہ جاری ہے اور دوسری طرف ہسپتال کی مین بلڈنگ کی تعمیر تیزی سے ہو رہی ہے, جہاں ہم نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے دیے ہوئے ٹارگٹ پر اکتوبر 2020 میں طبی خدمات کا آغاز کرنا ہے انشاءاللہ. جاتے ہوئے ایک بار پھر میں ڈاکٹر صاحب کی عظیم شخصیت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آج ہم جو سر اٹھا کے جی رہے ہیں اس کی وجہ سر آپ ہیں. آج ہمارے وزیر اعظم اور جنرل صاحب سبھی مودی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتے ہیں کہ مودی ہوش کے ناخون لے, ہم سے جنگ کی غلطی کرنا بیٹھنا, تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم ایٹمی طاقت ہیں. محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب یہ صرف آپ کی بدولت ہے. آپ کو پوری قوم کا سلام. تھینک یو ویری مچ. خواتین و حضرات, اب میں چاہوں گی کہ ہم بہت سی تالیوں میں اور بہت اپریسیشن کے ساتھ میں گزارش کروں گی فاروق بلوچ صاحب سے کہ وہ آئیں, اور آپ سب سے گزارش کروں گی کہ ذرا تالیاں بجا کے ان کو ویلکم کریں. ڈاکٹر اے کیو خان ہاسپٹل کے جنرل مینیجر فاروق بلوچ صاحب. سب سے پہلے میں محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی طرف سے, اپنے تمام ٹرسٹیز کی طرف سے, ہاسپٹل کی مینجمنٹ کی طرف سے, تمام ڈونرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں پہ تشریف لائے ہیں. دس از گوئنگ ٹو بی 300 بیڈ ہاسپٹل, ٹرشری کیئر ہاسپٹل, 8 فلورز انکلوڈنگ بیسمنٹ اینڈ میزینائل, اور یہاں پہ 24 آور ایمرجنسی سروس ہوگی. بیسکلی یہ ایک جنرل ہاسپٹل ہوگا جس میں ہم انشاءاللہ تمام بیماریوں کا جو ہے وہ علاج کریں گے. یہ سائٹ پلان ہے جی ہاسپٹل کا, جہاں پہ اس وقت ہاسپٹل ہمارا بن رہا ہے. ٹوٹل ایریا اس کا 16 کنال ہے. کورڈ ایریا جو بلڈنگ کا کورڈ ایریا ہے وہ 2,10,000 اسکوائر فٹ ہے. کمپلیشن انشاءاللہ اس کی اکتوبر 2020 میں, جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ہے کہ انشاءاللہ اس کو 2020 اکتوبر میں ہم نے فنکشنل کر دینا ہے. گرے اسٹرکچر اس کا کمپلیٹ ہو چکا ہے. فنیشنگ ورک جو ہے اس کا ان پروسیس ہے, اور اس کی کاسٹ ڈیو ٹو ڈفرینٹ ریزنس, آپ لوگوں کو پتہ ہے اس وقت جو حالات ہیں وہ کاسٹ بڑھتی جا رہی ہے, تو وہ تقریباً 1 بلین سے 1.5 بلین پہ اس کی کاسٹ چلی گئی ہے انفارچونیٹلی. یہ کچھ امیجز ہیں جو ریسنٹ ہم نے پرسوں لیے ہیں ہاسپٹل کے, آپ کو دکھانے کے لیے, کیونکہ بہت سارے ہمارے ڈونرز ایسے ہیں جو وزٹ نہیں کر سکتے, تو پھر ان کی خواہش ہوتی ہے کہ انہیں پتہ چلے کہ اس وقت ہاسپٹل کی کیا پوزیشن ہے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ والی جو بلڈنگ ہے ہماری نئی, اس کا اسٹرکچر کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اس کا فنیشنگ کا ورک جو ہے وہ جاری ہے. اس کے بعد لوور گراؤنڈ فلور پہ ریڈیالوجی اینڈ پیتھولوجی ڈپارٹمنٹ ہے. ریڈیالوجی میں CT اسکین ہے, MRI ہے,
اسٹیٹ آف دی آرٹ لیبارٹری ہے, بلڈ بینک, فزیوتھراپی, ڈائلسس سینٹر, RO پلانٹ, ڈاکٹرز روم, مین اسٹور, مین فارمیسی اینڈ کیفیٹیریا. ہمارے بہت سارے ڈونرز یہاں پہ بیٹھے ہیں جن نے ہاسپٹل میں کافی ساری جگہ جو ہے وہ اسپانسر کر رکھی ہے اپنے پیاروں کے نام سے, لیکن ابھی بہت ساری اسپیس اویلیبل ہے. ہمارے جو یہ اپر گراؤنڈ فلور ہے اس کے اوپر ہماری مین ریسیپشن ہے, ایڈمنسٹریشن آفیسز ہیں, چلڈرن ایمرجنسی ہے, یہاں پہ میں آپ کو دکھاؤں گا, یہ چلڈرن ایمرجنسی ہے. اس کے بعد یہ فیمیل ایمرجنسی وارڈ ہے یہاں پہ, میل ایمرجنسی وارڈ یہاں پہ ہے. اس کے بعد یہ مین ایمرجنسی ہے, فرسٹ فلور ہے جی. اس میں جو ہے بیسیکلی ہمارا جو ہے اس میں زیادہ تر ہمارے آپریشن تھیٹرز ہیں اوپر والی لین میں. ICU ہے, گائنی وارڈ, نیونیٹل وارڈ, نرسری, پری آپ, پوسٹ آپ, ریکوری پوسٹ آپ, لیبر روم, ایگزامینیشن وارڈ فار فیمیل, گائنی OT, اور 3 ہمارے جنرل OT ہیں یہاں پہ, آرتھو کا OT ہے, ENT OT, IOT, ڈاکٹرز لاؤنجز اینڈ کنسلٹنٹ رومز اس فلور پہ ہمارے. یہ 3rd فلور ہے جی. یہاں پہ بھی ڈفرینٹ وارڈز ہیں. اس میں فیمیل جنرل وارڈ ہے, فیمیل ڈینگی وارڈ ہے, میل جنرل وارڈ, میل ڈینگی وارڈ, فیمیل لیور وارڈ, میل لیور وارڈ, میل کینسر وارڈ, فیمیل کینسر وارڈ, میل آئی وارڈ, فیمیل آئی وارڈ, ڈاکٹرز روم ہیں, ویٹنگ ایریا, اور کچھ اوپر پرائیویٹ رومز دیے گئے ہیں. ٹوٹل اس فلور پہ 85 بیڈز ہیں. اس کے بعد یہ ہمارا 4th فلور ہے. یہاں پہ کچھ ہم نے پرائیویٹ رومز دیے ہیں, 2 بیڈ کے وارڈز ہیں, 3 بیڈ کے وارڈز ہیں, ڈاکٹر رومز ہیں, اور ویٹنگ ایریا ہے. یہ کچھ اسپانسرشپ کی ڈیٹیل ہے. آپ رسپیکٹڈ ڈونرز کی ٹیبل کے اوپر بھی جو ہے ہم نے بروشر وغیرہ پلیس کر دی ہیں, تو اس میں بھی ڈیٹیل دی ہوئی ہے. اور یہاں پہ بھی ہم نے مینشن کر دی ہے کہ آپ اپنے پیاروں کے نام سے, اپنے والدین کے نام سے, اپنے بہن بھائیوں کے نام سے, حتیٰ کہ اپنے نام سے بھی, کیونکہ ایک ڈونر ریسنٹلی میرے پاس آئی تھیں, کیونکہ موسٹلی ڈونرز جب آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے اپنے والدین کے نام سے, ہسبینڈ کے نام سے, کسی کے نام سے کوئی روم بنانا ہے. تو وہ ڈونر جب آئیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے اپنے نام سے روم بنانا ہے. تو میرے لیے تھوڑا سا عجیب سا تھا. میں نے پوچھا آنٹی خیریت, آپ اپنے نام سے بنانا چاہتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں باقیوں کے نام کا تو بناؤں گی, مجھے یہ امید نہیں ہے کہ میں جب مر جاؤں گی تو میرے نام کا بھی کوئی بنائے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنے نام سے بھی کوئی اس طریقے سے کر لینا چاہیے, تاکہ پھر وہ بعد میں کسی کے اوپر نام ریلائے کریں. تھینک یو ویری مچ. میں گزارش کروں گی ہاسپٹل کے ٹرسٹی ہیں حسین احمد شیرازی صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنے جذبات کا اظہار کریں. محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان, معزز خواتین و حضرات, میرے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ مجھے یہاں بات کرنے کا موقع ملا ہے. میں ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہوں جنہیں ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کا شرف 1977 میں ملا, جب کہوٹا کے ایٹمی پلانٹ کا سامان پاکستان میں آنا شروع ہوا تھا, اور اس حوالے سے میری 2-3 سال ان کے ساتھ وابستگی رہی. اس نیک کام میں آپ ضرور بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے. ہمارے اسلام میں بھی یہ ہے کہ جو کسی کے لیے نیکی کرنا جو وہ اللہ کو قرض دینے کے مترادف ہے, اور یہ نیکی کی مثال قرآن پاک سورہ بقرہ میں اس طرح سے ہے کہ اس کی مثال اس دانے کی سی ہے جس میں 7 بالیں اگتی ہیں, اور ہر بال میں 100 دانے ہیں, اور اگر اللہ چاہے تو اسے بھی بڑھا سکتا ہے. مت سہل انہیں جانو, پھرتا ہے فلک برسوں, تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں. آپ کی توجہ کا بہت بہت شکریہ. قاسم علی شاہ صاحب موجود ہیں. میں چاہوں گی آپ کی بہت سی تالیوں میں ان سے گزارش کروں کہ اسٹیج پر آئیں. آپ کی بہت سی تالیوں میں قاسم علی شاہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے لیے بڑے اعزاز کی بات کہ ڈاکٹر صاحب میں یہاں موجود ہوں. کوئی شخص گھر میں گیا, موڈ آف تھا, بیگم سے چائے کا کہا, اخبار پکڑی اور چائے پینے لگ پڑا. پاس 5 سال کا بچہ اس کا بیٹھا تھا, اس کا دل کر رہا تھا وہ باپ سے بات کرے. اس نے والد کو کہا کہ میں نے آپ سے بات کرنی ہے. والد نے کہا میرا موڈ نہیں ہے, چلو بھاگ جاؤ, میں نے چائے پینی, اخبار پڑھ رہا ہوں. 2-3 بار جب اس نے کہا تو والد نے تنگ آ کے ایک پرانا اخبار اٹھایا جس پہ دنیا کا نقشہ بنا ہوا تھا. وہ اخبار اٹھانے کے بعد اس نے اس دنیا کے نقشے کے پرزے کیے اور کہا بیٹے اس کو جوڑ کے لاؤ.
جوڑ کے لاؤ گے میں تم سے بات کر لوں گا. اب وہ پرزے پکڑ کے بیٹھ گیا, تھوڑی دیر میں ہی پرزے جوڑنے کے بعد دنیا کا نقشہ جوڑ کر لے آیا. باپ نے کہا تم نے کیسے جوڑا؟ اس نے کہا پاپا پیچھے ایک انسان بنا ہوا تھا, میں نے انسان کو جوڑا, دنیا خود جڑ گئی. آپ انسانوں کو جوڑنا شروع کریں, انسانوں سے محبت کرنی سیکھیں. ایک ہماری بڑی ٹریجڈی ہے اس بیلٹ کی نا ڈاکٹر صاحب, اس پوری بیلٹ کا ایک ایشو ہے. ہمیں خواب میں ابا جی مرے ہوئے یاد آئے نا تو صبح اٹھ کے صدقہ دینا شروع کر دیتے ہیں, ہائے کچھ ہو نہ جائے, آج دادے نو ویکھ لیا, نانے نو ویکھ لیا. آپ اندازہ لگائیں صدقہ دینا, خیرات دینا ایمپتھی کے ساتھ, احساس کے ساتھ. اگر آپ میں کسی کا درد نہیں ہے, کسی کا احساس نہیں ہے, ذرا جا کے دیکھیں جس بیلٹ میں سارا کام ہو رہا ہوگا, اگر کسی کی 15,000 روپیہ ماہانہ انکم ہے, وہ کھاتا کیسے ہے, وہ رہتا کیسے ہے, وہ جی کیسے رہا ہے, اس کے بچے کیسے پڑھ رہے ہیں, اس کے صحت کے مسائل کیا ہیں, وہ پانی کیسا پیتا ہے, اس کی لیونگ کیسی ہے. ہمارے کمرے میں مکھی آ جائے ہم تنگ ہوتے ہیں, جو رہتے ہی مکھیوں میں ان سے جا کے پوچھیں آپ. تو آپ کو اللہ نے اگر یہ موقع دیا ہے کہ آپ اس کار خیر میں شامل ہو سکیں. ہمیں اشفاق صاحب کہا کرتے تھے کہ توفیق وہ کام ہے جو لگتا مشکل ہے لیکن بندہ خوشی سے کر لیتا ہے. تو اللہ آپ کو آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ڈاکٹر صاحب آپ کو اللہ سلامت رکھے. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ. میں گزارش کروں گی پروفیسر سعید صاحب سے, جو کہ اس مقصد میں ہمارے ساتھ ساتھ شانہ بشانہ چلتے رہے ہیں, کہ ڈاکٹر صاحب آپ تشریف لائیں اور پلیز اپنے خیالات کا اظہار کریں. ڈاکٹر سعید, تھینک یو. السلام علیکم. جب بھی مجھے یہاں پہ بلاتے ہیں میں تو صرف ایک ہی بات کر سکتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کے سامنے کھڑا ہوں, ان کے پیار محبت کے مارے ہوئے ہیں. آپ نے جو مشن شروع کیا ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ شوکت ورک نے بہت پیوٹل رول ادا کیا ہے, اس کو پورا کریڈٹ دینا چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں کہ دن رات اس نے ایک کر کے ہر بندے کو پرسنلی مل کے اس کی ساری امپورٹنس کو اجاگر کیا ہے. جو ہماری تھوڑی بہت کنٹریبیوشن ہے, جب مجھے کہتے ہیں, جس وقت کہتے ہیں, میں فوراً حاضر ہوتا ہوں اور اس کو ہم کرتے ہیں. بہت ہی تھکلی پاپولیٹڈ ایریا ہے اور وہاں پہ ان سب چیزوں کی بہت ضرورت ہے, اور آپ نے اپنے ذوق کے مطابق وہ ہسپتال بہت اچھا بنایا. آپ کو جتنا بھی کریڈٹ دیا جائے وہ کم ہے. ہر چیز جو آپ کرتے ہیں کمال فن کے ساتھ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے. تھینک یو ویری مچ. خالد عباس ڈار صاحب, میں گزارش کروں گی ڈار صاحب سے آ کے کہ آپ پلیز اسٹیج پر تشریف لائیں سر, اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب اور پیارے ڈونرز, یہ محسن پاکستان سب کو پتہ ہے, پوری دنیا کو پتہ ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے اور آسانیاں پیدا کرے, کیونکہ مہینے بہت کم رہ گئے ہیں. آج فیبرری کی 7 تاریخ ہو گئی ہے, ابھی اکتوبر آنے والا ہے. تو میری آپ سے درخواست ہے کہ اپنے صدقات, اپنی زکوٰۃ, اپنے ہدیات اور یہ اس کو دیں تاکہ یہ اور جلدی بن جائے. آپ کی بڑی مہربانی, بہت شکریہ. خدا کی خاطر رحمت کی راہ گزر میں ہم سب ہیں ساتھ ان کے. Very happy to call راشد محمود صاحب to the podium. Please آپ کی بہت سی تالیوں میں راشد محمود صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنی زمین, اپنے کلچر, اپنی رہتل, اپنی اقدار, اپنے لوگوں اور اپنے ملک سے جڑے ہوئے بہت کم لوگ ہیں میرے اس. سلوٹ فار اے کیو خان صاحب. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی خوشیاں اور اپنے غم اپنی زمین, اپنی جنم بھومی پہ رکھے ہوتے ہیں. ارے خان صاحب, آپ تو دوسروں کے دکھ پال کے ان کا مداوع لے کے نکلے ہوئے ہیں. قابل تحسین ہے وہ لوگ. رب کے ہاں سب سے پسندیدہ اور مقبول فعل جو ہے کسی بھی ہیومن بینگ کا, وہ اس کی مخلوق سے محبت ہے. ڈاکٹر صاحب کے اس کار خیر میں مل کے ایک کارنر پلاٹ جنت میں بھی لیتے ہیں, بڑے تھوڑے پیسوں میں مل جائے گا. جائیے, نیچے سٹور بنا لیجئے گا, اوپر رہائش رکھیے گا, اور یہ اس دائمی زندگی میں اس سے بڑی جائیداد آپ کے پاس کوئی نہیں ہوگی. تھینک یو ویری مچ. ڈائلسس کے کتنے پیشنٹس ہیں جن کا جو ہے مفت علاج وہاں ہوتا ہے. آپ تو ہمارے ساتھ یہاں پر ہمارے ایسے 4 پیشنٹس موجود ہیں جن کا ڈائلسس ہوتا رہا ہے, ڈائلسس ہو رہا ہے. میں چاہوں گی کہ وہ آپ کی بہت سی تالیوں میں اسٹیج پر آئیں. جی بہن, آپ کا کیا نام ہے؟ جی رابعہ, آپ کچھ اپنے خیالات کا اظہار کریں, کچھ اپنا تجربہ بتائیں کہ آپ کب سے یہاں آئی ہیں اور کب سے آپ کا ڈائلسس ہو رہا ہے. جی میں
افتتاح جب ہوا تھا پہلے دن سے آ رہی ہوں, مجھے 3 سال ہو گئے ہیں, اور وہاں پہ علاج میرا بہت اچھا ہو رہا ہے, سب بہت اچھے ہیں اور یہ بہت خیال رکھتے ہیں, صفائی کا بھی بہت خیال ہے. اور باہر سے میں بڑی مشکل سے کرواتی تھی, میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں کروا سکوں, کیونکہ میری امی ابو بھی نہیں ہیں اس دنیا میں, بھائی وغیرہ بھی مجھے پوچھتے نہیں ہیں. اور ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھے یہاں پہ بلایا اور میرا علاج شروع کیا. اور اب ہمارے ساتھ ہماری ایک اور بہن ہے, ان کا میں نام پوچھتی ہوں. ہیرا عمران. جی ہیرا عمران. ہیرا آپ کہاں کی رہنے والی ہیں؟ ہربنسپورہ. ہربنسپورہ کی. اور آپ کا بھی یہاں ڈائلسس ہو رہا ہے؟ جی. اب آپ کچھ اپنے خیالات کا اظہار کریں, بتائیں ڈائلسس کب سے ہو رہا ہے اور اب کیسا فیل کر رہی ہیں؟ میرے 2 سال سے ڈائلسس ہو رہے ہیں اور یہاں پہ میں 1.5 سال سے کروا رہی ہوں. پہلے میں 6 ماہ پرائیویٹ کرواتی رہی ہوں, اور جو کہ ہمارے بس میں کی بات نہیں تھی. یہاں پہ میڈیسن بھی فری اور انجیکشن وغیرہ جو بھی ہمارا ہوتا ہے وہ ٹیسٹ وغیرہ وہ بھی فری, ہمارا ڈائلسس بھی فری. یہاں کا عملہ ہاسپٹل کا بہت اچھا ہے, بہت تعاون کرتا ہے ہمارے ساتھ. یہ ہمارے بھائی ہمارے ساتھ ہیں. جی بھائی آپ کا کیا نام ہے؟ محمد صابر. اچھا ڈرائیور ہوں اور 2 سال سے یہ ڈائلسس کروا رہا ہوں فری. ڈاکٹر صاحب کی بہت بہت شکریہ, ان کی وجہ سے کاوشوں سے, آپ بھائیوں کی کاوشوں سے ہمارے ڈائلسس فری ہو رہے ہیں, میڈیسن فری مل رہی ہے, ہمیں کوئی خرچہ نہیں ہو رہا ہمارا. میں رکشہ ڈرائیور ہوں, غریب آدمی ہوں جو افورڈ نہیں کر سکتا تھا باہر پرائیویٹ کروانے میں. آپ کی بہت سی تالیوں میں ایک اور ہماری بہت رسپیکٹڈ اینڈ مچ لوڈ پرسنالٹی اسٹیج پہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. علی میر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جی ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ, آپ کو سارا ملک دعائیں دیتا ہے. 2-3 باتیں میری یاد رکھیے گا. یہاں جتنے بھی لوگ آئے ہیں, پورا شہر ہے, یہاں آپ لوگوں کو منتخب کر کے اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ہے. میں اس تقریب میں کیوں آیا ہوں کہ قیامت کے روز جب یہ ویڈیو پلے ہو اللہ کرے تو میں ادھر بیٹھا ہوا نظر آؤں بیچ میں. آپ سب وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے, اور اسی بات یا آپ کی سعادت ہے. جو انسان ذرا سی بھی تکلیف میں ہے سمجھ لیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہے. جس نے ان کے ساتھ بھلائی کی, یہ چلتے پھرتے اللہ کے ولی ہیں. جو آلریڈی بہت تکلیف میں ہیں, اللہ کی رحمت ان کے دائیں بائیں ہیں. بڑھ چڑھ کر جو آپ کر سکتے ہیں ڈونیٹ کریں, اس میں پیچھے نہ ہٹیں. اس میں یہ نہ دیکھیں کہ میں 2 روپے دے رہا ہوں, 10 روپے دے رہا ہوں. جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے, اللہ تعالیٰ کسی کا احسان نہیں رکھتا. تھینک یو ویری مچ. اشرف خان صاحب, آپ کی بہت سی تالیوں میں, بہت سی تالیوں میں اشرف خان صاحب کو ہم ویلکم کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کی خدمات جتنی پاکستان کے لیے ہیں, میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں کوئی دوسرا شخص ہوگا جس کے اتنے احسانات اس قوم پہ ہوں گے. اب یہ جو ہاسپٹل ابھی بھی زیر تعمیر ہے, بن چکا ہے, 5 لاکھ لوگوں کا علاج کر چکا ہے. اس کا جو مین ٹاور ہے وہ اکتوبر میں 2020 میں شروع ہوگا. آپ سے درخواست ہے کہ جس قدر ہو سکے اتنا تعاون کیجیے اور بڑھ چڑھ کر حصہ لیجیے. میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. خواتین و حضرات, اب آپ کی بہت سی تالیوں میں, جیسے ہم لوگ پہلے بات کر رہے تھے کہ ہمیں ایک زندگی میں ٹریبیوٹ دینا چاہیے. ہمارے جو ہیروز ہیں, ہمارے جو آئیکونز ہیں, ہمارے جو لیجنڈز ہیں, ان کو ہمیں ہر وقت اپنے ایکشن سے, اپنی باتوں سے انہیں ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہیے. انتظار نہیں کرنا چاہیے کوئی کسی خاص ٹریبیوٹ کو پیش کرنے کا. تو میں یہی اس وقت بات کر رہی تھی, بلکہ سب مجھ سے متفق ہیں, اور سب جو ہیں وہ, میں آئی تھنک یہاں پہ سب کے جذبات کی ترجمانی کر رہی ہوں. اور آپ سب کی یہاں پہ تشریف آوری, آپ کا اس ہاسپٹل میں ساتھ ہونا, اس کاز میں ساتھ ہونا, اس بات کی دلیل ہے کہ آپ سب کے لیے ڈاکٹر AQ خان کا اسٹیچر بہت اونچا ہے. اور واقعی جس طرح سے علامہ اقبال, جس طرح سے ہمارے لیے قائد اعظم, اور جس طرح ہمارے لیے اور ہمارے فریڈم فائٹرز اور ہمارے جو محسن ہیں, جن سے ہمارا یہ ملک بنا اور جن سے ہمارے ملک کی سوورینٹی قائم ہے, ہمارے ملک کی ایک شان و شوکت, ہمارے ملک کی پہچان, ہمارے ملک کا وقار, سب کچھ قائم ہے, وہ ہمارے محسن پاکستان کی وجہ سے ہے, ایٹمی طاقت کے سپہ سالار کی وجہ سے ہے, اور وہ ہیں ہمارے the one and only, truly the legendary ڈاکٹر AQ خان. خواتین و حضرات, میری آپ سے گزارش ہے کہ ایک اسٹینڈنگ اویشن کے ساتھ پلیز سب کھڑے ہو کے دل کی گہرائیوں سے ڈاکٹر صاحب کے لیے بہت سی تالیوں کے ساتھ, بہت دعاؤں کے ساتھ
بہت عزت احترام محبت کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کو ویلکم کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایت معزز خواتین و حضرات اور میرے تمام عزیز دوست ہو اور ہمارے ہسپتال کے بورڈ کے ممبران, دوسرے تمام ساتھی جو ہسپتال میں ہمارے کام کر رہے ہیں, مدد دے رہے ہیں, اور ان تمام لوگوں کو بھی دلی سلام جنہوں نے ابھی دل کھول کر مجھے فراغ دلانہ طور پر ہمیں ڈونیشن دیے ہیں. السلام علیکم. مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ ماشاءاللہ آج اتنا اچھا رسپانس آیا, سب لوگ آئے, ہمارے فنکار بھی آئے ماشاءاللہ, انہوں نے بھی لوگوں کے جذبات کو جھنجھوڑ دیا, ہلا کے رکھ دیا, اور ایسا لگتا ہے کہ انہی کے جذبات کو جھنجھوڑنے سے اتنی بڑی بڑی رقمیں جو ہے ماشاءاللہ ڈونیشن میں آئی ہمارے پاس. دیکھیے یہ کام جو ہے ایک آدمی نہیں کر سکتا. جس طرح کے لوگ کہتے ہیں کہ ایٹم بم کا تھا, ہماری ایک پوری ٹیم تھی. آپ کو شاید اندازہ نہیں ہوگا کہ کہوٹے میں ہمارے پاس 10,000 لوگ کام کرتے تھے, تو ہر ایک نے ایک ایک اینٹ لگائی اور ماشاءاللہ عمارت جو تھی وہ تیار ہو گئی. تو یہاں بھی یہی حال ہے کہ ماشاءاللہ سب لوگ آپ لوگ مدد کر رہے ہیں اور ہمارا کام چلتا رہے گا, کبھی رکے گا نہیں. یہ نیک کام ہے اور نیک کام کبھی نہیں رکتے. یہاں پہ میرے بہت ہی اچھے کلیگ بیٹھے ہیں, ہمارے پروفیسر چغتائی بیٹھے ہوئے ہیں, پروفیسر سعید بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے شیرازی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بڑے پرانے اور اچھے دوست ہیں نہایت قریب, اور ہمارے دار صاحب اور راشد خان صاحب اور راشد محمود صاحب اور اشرف صاحب وغیرہ سبھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ یہاں پر, جنہوں نے آ کر ہمارے اس مہم میں کامیاب رول ادا کیا ہے. اور ان سب سے بڑھ کے ہماری ماشاءاللہ عائشہ بی بی جو ہے, جنہوں نے کتنی اچھی طرح کمپیئرنگ کی ہے کہ آپ سب لوگوں کو گرما دیا ہے اور آپ لوگوں کی فراغ دلی کر دی ہے. یہاں پر ہمارے بہت ہی پیارے دوست وحید بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, وحید قریشی صاحب, ان کی بیگم صاحبہ, ان کی بھی نیک دعائیں ہمارے ساتھ ہیں ہمیشہ. یہ سعودی عرب میں ہوتے ہیں. سعودی عرب سے ایک اور پہلے آئے تھے شیخ ریاض صاحب اور ان کا بیٹا, تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں تھوڑا سا بہت چندہ دینے آیا ہوں. ہم دینے آئے ہیں, ہم نے آپ کے اشتہارات دیکھے لاہور کی سڑکوں پہ, تو میں نے کہا لاہور کی سڑکوں پہ نہیں, ہر جگہ ملیں گے آپ کو, ہم تو بین الاقوامی فقیر بن گئے ہیں, اب خیرات مانگتے پھرتے ہیں. تو انہوں نے والد صاحب نے جو اٹھایا 1 کروڑ کا چیک دیا اور بیٹے نے 50 لاکھ کا چیک. تو یہ ماشاءاللہ اسی طرح کئی لوگوں نے, خاص طور سے خواتین نے اپنے گھر ہمارے نام کر دیے ہیں اور اپنی سونے کی چوڑیاں وغیرہ دے دی ہیں. زیادہ تر خواتین جو ہیں وہ سب سونے کی چوڑیاں دے دی ہیں اپنی, اور بڑے دل سے بڑی خوشی سے دی ہیں. ورنہ دیکھیے زیور, کوئی عورت بھلا اپنا زیور دے سکتی ہے, وہ پیچھے چھوڑ کے چلی جائے گی لیکن وہ یہ دے گی نہیں کسی کو. لیکن انہوں نے بیچاری نے آ کے اپنے ہاتھوں سے اتار کے ہمیں وہ سونے کی چوڑیاں دے دیں. تو میں آپ سب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں. اللہ پاک آپ سب کو تندرست و خوش و خرم رکھے, ہر شر سے محفوظ رکھے, اور اللہ پاک آپ کو اس خدمت کا یعنی اس نیک کام میں ہاتھ بٹانے کا جو کام چل رہا ہے اس کا جزائے خیر دے. عائشہ بی بی نے برگ بھائی کی بیگم کی تعریف کر دی تھی, اور میں بھی اس بات کو دہرانا چاہتا ہوں کہ ان کی بڑی خدمات ہیں اس نیک کام میں. یہ ہمیشہ سپورٹ کرتی ہیں, اور برگ بھائی غائب ہو جاتے ہیں اس کام کے سلسلے میں, یا پتہ نہیں کون سے کاموں کے سلسلے میں, اور یہ کبھی اعتراض نہیں کرتی کہ کہاں گئے, کبھی نہیں پوچھتی. تو جس طرح کہتے ہیں کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک خاتون ہوتی ہے, تو وہ یہ ماشاءاللہ خاتون ہے. آپ نے دیکھا ان کی بڑی ہمت کا کام ہے, اور ان کے بڑا سپورٹ رہی ہے ہمیں, جو کام اچھی طرح ہوا ہے ماشاءاللہ. تو بہت بہت شکریہ. ان کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے, ہر جان ایک جہاں ہے, ہر جان کو بچا لے. انکل, کیا میں دوبارہ کرکٹ کھیل پاؤں گا؟ احسان ہے ہم پہ کتنے
इस मुहस्ने वतन के जागी से लेके अब तक देखो तो इनको गिन के बेज़र का बेनवा का इसमें इलाज होगा। अब तक जो हो न पाया वो काम आज होगा। क्या रास्ता बनाया अब्दुल कदीर खान ने, हर हर कदम पे जिसके बरकत के हैं खजाने। आओ के मिलके उनके हाथों में हाथ डाले, हर जान एक जहां है, हर जान को बचा ले। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। डॉक्टर AQ खान हॉस्पिटल, जहां दिल, गुर्दे, जिगर और आंखों की बीमारियों में मुब्तला सैकड़ों मुस्तहिक मरीज इलाज की जदीद और मुफ्त सहूलियात से मुस्तफीद हो रहे हैं। मजीद 300 बिस्तरों पर मुश्तमिल हस्पताल की तोसी का काम तेजी से जारी है। यहाँ तक का सफ़र आपके ताबन से मुमकिन हो सका है। इस साल की ज़कात डॉक्टर AQ खान अस्पताल को दीजिए और एक नेकी इंसानियत के नाम पर कीजिए। डॉक्टर AQ खान हॉस्पिटल ट्रस्ट, एक नेकी इंसानियत के नाम।